یہ ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اسلام آباد میں ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی تشریح کرتے ہوئے گورو یہ کہتے ہیں کہ اس دھماکے سے 1 کلومیٹر دور تک پاکستان میں تمام آبادیوں کو ہٹانے کا کہا جا چکا ہے۔ اس علاقے کے 100 کلومیٹر تک کا ایریا آپ خالی کر دیجئے، آپ ہٹیے یہاں سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی انڈین میڈیا میں ایک کریکٹر بیٹھ رہا ہے جس کا نام ہے ٹام کوپر۔ وہ ٹام کوپر یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر انڈیا نے حملہ کیا ہے، جس کے بعد تابکار شعاعیں یعنی ریڈیو ایکٹیو ریز پورے پاکستان کے اندر پھیل چکی ہے۔ Video clearly showing hits on entrances, on both entrances to this nuclear storage site. کیا اس پورے ڈرامے کی کوئی حقیقت موجود ہے یا پھر یہ صرف اور صرف کہانی ہے؟ آج کے پروگرام میں میں آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کروں گا اور کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو تمام معلومات کا بالکل صحیح طور پر اندازہ ہو۔ لیکن اس سے پہلے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ آئیے سب سے پہلے اس سال کے ابتدا میں انڈیا کی منسٹری کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر، جس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ آفیشلی یہ ان کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ 1 جنوری کو یعنی کہ 1 جنوری 2025 کو یعنی کہ اب سے 5 ماہ پہلے پاکستان اور انڈیا نے دونوں ممالک نے اپنی اپنی ایٹمی تنصیبات کی فہرست ایک دوسرے کے ممالک سے شیئر کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کی ان تمام ایٹمی جگہوں سے واقف ہے کہ جہاں پر ان کی تنصیبات یا میزائلز موجود ہیں، اور انڈیا کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ کہاں کہاں پاکستان کی ایٹمی تنصیبات یا میزائلز ٹیکنالوجی معلوم ہے۔ در حقیقت یہ ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ کی اس کی کہانی کو سمجھنے سے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا واقعی میں یہ حملے ہو سکتے ہیں یا ہوئے، یا آئیے یہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان بھی آپ کے سامنے موجود ہوگا جو تمام جگہوں پر موجود ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیوکلیئر وار شروع ہونے والی تھی۔ تو کیا واقعی میں نیوکلیئر وار شروع ہو چکی تھی اور اسے عین موقع پر روکا گیا؟ مگر اس ساری تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ کو ضروری ہوگا کہ اس پوری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور سمجھے گا کہ معاملات چل کہاں پر رہیں اور رکے کہاں ہیں۔ یہ 29 دسمبر سن 1988 29 دسمبر 1988 کی بات ہے۔ پورے اس خطے میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر ایک خبر نے تہلکہ مچایا ہوا تھا۔ 29 دسمبر 1988 کو پاکستان پیپلز پارٹی یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو آئے ہوئے صرف 4 ہفتے ہوئے تھے۔ 16 نومبر سن 1988 کو ضیاء الحق آمریت کا خاتمہ ہوا تھا اور پاکستان کے اندر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تشکیل پائی تھی، جسے ابھی صرف 4 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ لیکن اس 4 ہفتوں میں ہی ان کے سامنے ایک بہت بڑا محاذ کھڑا ہوا تھا، اور محاذ یہ موجود تھا کہ پاکستان نے سارک کی سربراہ کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد کے اندر کرنا تھا، یعنی کہ اس خطے کے تمام ممالک کے سربراہان کو پاکستان آنا تھا۔ سارک کی سربراہی کانفرنس تھی، اور یہ ظاہر سی بات ہے کئی سال پہلے منعقد کی گئی تھی، اور اس کے بعد ضیاء الحق کا واقعہ ہونا اور نئے الیکشن کا ہونا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا ہونا ایک نیا امتحان موجود تھا، جہاں پر تمام لوگوں کے سربراہان کو آنا تھا۔ اور دوسری طرف کا ہی سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ دوسری طرف انڈیا کے اندر راجیو گاندھی کی حکومت موجود تھی۔ راجیو گاندھی کے انڈیا کے اندر اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے 1947 کے بعد سن 1960 میں انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو آئے تھے، اور یہ وہ تاریخی موقع تھا کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان سندھ طاس معاہدہ یعنی انڈس ٹریٹی ہوا تھا۔ اور انڈس ٹریٹی جب ہوا تھا اور اس وقت، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگی کیفیت ہوئی ہے، اس میں ہی سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان انڈیا کی طرف سے ہوا، اور 1960 میں جواہر لال نہرو اور اس وقت ایوب خان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے بالکل 28 سال تک
कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ नहीं लाया था, यानी इंडिया का कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं आया था। अलबत्ता ज़ियाउल हक़ के वाक़े से चंद माह पहले ज़ियाउल हक़ साहब दिल्ली ज़रूर गए थे, और वो बड़ा दिल्ली का तारीख़ी मैच भी आपको याद होगा कि जिसमें ज़ियाउल हक़ गए थे। सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस होनी थी और उसी के लिए एक माहौल को बनाने के लिए गए थे, लेकिन उससे पहले सन 1987 के नवंबर से शुरू होकर सन 1988 के फैब तक इंडिया ने राजस्थान में एक बड़ी ही अहम जंगी मशक़ें की थी, जिसे ब्रास टेक कहा जाता है। ये ब्रास टेक यही थी कि जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो सकती है और उसमें न्यूक्लियर वॉर का भी खदशा पैदा हो गया था। ब्रास टेक उस वक्त बहुत ही अहमियत रखती थी, मगर सवाल ये है कि मैं राजीव गांधी का और इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ। इस सारे माहौल में कि जब ब्रास टेक हो रही थी, ज़ियाउल हक़ साहब वहाँ पर गए हुए थे, और उसके बाद ज़िया का दौर ख़त्म होता है और वहाँ पर सार्क सरबराही कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की एक ख़ातून वज़ीर आज़म जंगिस प्राइम मिनिस्टर ज़ियाउल हक़ के एक लंबे दौर के बाद हुकूमत में आई होती है। 4 हफ्ते में आई हुई हुकूमत को चीज़ें समझना और समझाना इंतहाई मुश्किल काम होता है। दूसरी तरफ राजीव गांधी के लिए ये एक बहुत मुश्किल अमर था कि वो 28 साल के बाद ये कदम बड़ा उठाएं कि जब 28 साल से कोई भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं गया। इस सूरत हाल में राजीव गांधी क्या करें। राजीव गांधी को जब वहाँ की इंतज़ामिया ने इस बारे में कायल किया कि अब नई हुकूमत तश्कील पाई और वहाँ पर राजीव गांधी को जाना चाहिए। राजीव गांधी की आखिर के 1 हफ्ते तक आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन 29 दिसंबर सन 1988 29 दिसंबर 98 से सिर्फ 5 दिन पहले 21 तारीख को बाकायदा वहाँ की इंतज़ामिया ने फ़ोन किया पाकिस्तान की इंतज़ामिया को और कहा कि राजीव गांधी आना चाहते हैं, जिसके बाद उसी वक्त राजीव गांधी ने पाकिस्तान की नई वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मैं आ रहा हूँ। 29 तारीख की दोपहर को राजीव गांधी का जहाज़ पाकिस्तान में लैंड करता है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी होती है और 3 दिन की ये सार्क कॉन्फ्रेंस होती है। जैसे ही ये राजीव गांधी आते हैं, वैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और हुकूमत के अहम अहदेदारान के साथ उनकी मुलाकात होती है और 2 घंटे तवील मुलाकात होती है। इब्तदाई माहौल टेंस होता है, लेकिन उस टेंस के माहौल में भी कुछ रास्ता निकाला जाना होता है। पाकिस्तान की इंतज़ामिया की ख्वाहिश ये होती है कि कश्मीर के मौजू पर गुफ्तगू की जाए, लेकिन उस वक्त राजीव गांधी उसे एक डेड हॉर्स करार देकर उस पर गुफ्तगू से इज्तनाब करते हैं। लेकिन 2 बड़े अहम मामलात पर डिस्कशन हो रही होती है। एक सियाचिन और खालिस्तान का मामला होता है और दूसरा एटॉमिक एनर्जी का और एटॉमिक तनसीबात का। अब एटमी तनसीबात क्या थी? बड़ी अहम बात यह कि पाकिस्तान ने अपना पहला एटमी धमाका 1998 को यानी कि 10 साल पहले किया, लेकिन 10 साल बाद किया, लेकिन 1988 में भी पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार मौजूद थे और इस बात के बारे में तमाम लोग जानते थे। इसीलिए 1988 के इस अहम मुज़ाकरात में पहला राउंड जब हुआ, उसके बाद रात गए एक डिनर का एहतमाम किया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरफ से, जिसमें वहाँ पर मौजूद यानी कि राजीव गांधी अपनी बेगम सोनिया गांधी, अपने बेटे राहुल गांधी और अपनी बेटी प्रियंका गांधी के साथ आए हुए थे। जबकि दूसरी तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तरफ से नुसरत भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे। इस तारीख़ी मुलाकात के गवाह में आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे। जब ये रात को डिनर होता है, अगले दिन फिर 2 घंटे का सेशन होता है और उसके बाद आखिरी दिन 31 तारीख आता है। किसी के वहम व गुमान में भी नहीं होता है कि पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़े मुआहदे की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये बहुत बड़ा मुआहदा ये होता है कि जिसके तहत नो न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट कहलाता है, यानी कि दोनों तरफ से एक एग्रीमेंट साइन होता है कि जिसके तहत ये कहा जाता है कि किसी भी एग्रेशन की सूरत हाल में इत्तफाकिया तौर पर या इस किसी भी जंगी कैफियत में दोनों ममालिक एक दूसरे की एटमी तनसीबात पर हमले नहीं करेंगे और उसके लिए शर्त ये रखी जाती है कि दोनों ममालिक हर सूरत में हर साल के आगाज़ में अपनी अपनी एटमी तनसीबात की मालूमात फरहम करेंगे। अब
یہ ایک بہت بڑی کامیابی تصور کی جا رہی تھی اس زمانے کے اندر جو آج بھی موجود ہے۔ راجیو گاندھی اور بے نظیر بھٹو کے درمیان ہونے والا یہ ایگریمنٹ ایک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ مودی سرکار اس ایگریمنٹ کو ختم نہیں کیا، انہوں نے سندھ طاس معاہدہ ضرور ختم کرنے کی بات کہی، لیکن اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی۔ اسی لیے میں نے آپ کو پروگرام کے ابتدا میں جو جنوری کا جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر ہے انڈیا کی، اس کی ایک خبر آپ کو دکھائی ہے کہ جس کے مطابق پاکستان اور انڈیا نے دونوں نے اپنی اپنی ایٹمی تنصیبات کی معلومات ایک دوسرے ملک کو فراہم کی ہے تاکہ کوئی وہاں پر اٹیک نہ کرے۔ اب جب یہ معاملہ طے ہے، یہ ایگریمنٹ ہے کہ جس کے تحت حملہ نہ کرنے کی بھی ایک ایگریمنٹ موجود ہے، اور اہم بات یہ کہ یہ دونوں ممالک کی جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو یہ دونوں ممالک کی اسمبلی سے اپروو ہوا تھا، یعنی کہ دونوں ممالک کی اسمبلی نے اسے اپروو کیا تھا، اور اس کے تحت پہلی جو معلومات شیئر کی گئی تھی وہ جنوری 1992 کے اندر کی گئی تھی، یعنی جنوری 1992 میں، اور پاکستان نے ایٹمی دھماکہ سن 1998 میں کیا، یعنی کہ 6 سال کے بعد کیا۔ اب تک 34 بار یہ تنصیبات کی معلومات ایک دوسرے ممالک کو فراہم کی گئی ہے۔ اس معلومات کے مطابق اور اس ایگریمنٹ کے مطابق کوئی بھی ملک، دونوں ممالک میں سے کوئی بھی اتفاقیہ غلطی کے طور پر یا جنگی کیفیت کے اندر ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ دو اسٹیٹ کے درمیان ہونے والا معاہدہ موجود ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح انڈیا نے سندھ طاس معاہدہ ختم کیا تو ویسے یہ بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی وجہ یہ کہ دنیا اس بات کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے، اور اسی لیے ٹرمپ نے اس بارے میں اناؤنسمنٹ بھی کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان نیوکلیئر جنگ ہو سکتی تھی۔ ٹرمپ کو، کیونکہ ٹرمپ کی اہمیت ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ ہے، اور آپ اگر یہ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گے جس میں ٹرمپ کی تو انڈیا کے اندر پوجا بھی کی جاتی رہی ہے۔ خیر، نقطہ میرا یہ نہیں ہے، نقطہ یہ ہے تو کیا اس ساری صورتحال میں کیا غلطی سے یا اتفاقیہ طور پر پاکستان پر کوئی حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب پاکستان نے اس کی ہمیشہ سے مخالفت کی یا مذمت کی۔ انڈیا یہ کبھی کرنے کا سوچ نہیں سکتا، کیونکہ ایک تو اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے، اور اگر انڈیا یہ بات کا دعویٰ کرتا ہے یا یہ شک کا اظہار کرتا ہے کہ جناب ہماری طرف سے حملہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ ملک قرار دیا جائے گا۔ اسی لیے ان کے کسی بھی منسٹرز کی طرف سے یا ان کا میڈیا اس کو قبول نہیں کر رہا، لیکن وہ دیگر لوگوں کی زبان سے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آئیے بالکل پروگرام کے ابتدا میں سب سے پہلی بات کہ جب ہم نے آپ کو یہ ویڈیو دکھائی، کیا یہ ویڈیو حقیقت پر مبنی ہے کہ جس میں یہ بلاسٹ اسلام آباد کے اندر دکھایا گیا؟ یہ ویڈیو اسلام آباد کی نہیں ہے، اول الذکر یہ اسلام آباد کی ویڈیو نہیں ہے، اور جن جگہوں کی فہرست پاکستان فراہم کرتا ہے یہ ان جگہوں میں سے بھی شامل نہیں ہے۔ تو جو پہلا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس دھماکے کو دکھا کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلط طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا بیان جو کہ خاص طور پر گورو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں سے کئی کلومیٹر تک آبادیوں کو ہٹانے کا کہا گیا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ پاکستان نے کسی بھی ایریا کے اندر اب تک اس طرح کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا کہ یہاں سے آبادیوں کو منتقل کیا جائے۔ اور تیسرا اور اہم بات یہ کہ یہ جو ٹام کاپر ہے، یہ بار بار جو مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے یہاں پر ہوا ہے، ان کے پاس بھی کوئی بھی دلیلی معلومات موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی انڈیا کی حکومت اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، نہ ہی پاکستان کی طرف سے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، نہ ہی دنیا کی کوئی سے اور حکومت تسلیم کر رہی ہے۔ اب دنیا کو اس سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک ادارہ موجود ہے جس کا نام ہے IAEA، یعنی کہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے۔ اب یہ جو ایٹامک انرجی ایجنسی ہے، اس کے پاس بھی تمام ملکوں کی ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ یہ ایک ادارہ نہ صرف اقوام متحدہ کو اپڈیٹ کرتا ہے، بلکہ اس کی نگاہ پوری دنیا کے اندر ہونے والے نہ صرف جنگی ایٹمی ہتھیاروں پر ہوتی ہے، بلکہ سویلین استعمال کے لیے جو ایٹمی بجلی گھر وغیرہ بھی استعمال ہوتے ہیں اس پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ ان کی ٹیم ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس بارے میں کنفرمیشن بھی کر رہی ہوتی ہے۔ IAEA سے اس حوالے سے جب ہم نے یا ای میلز کی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کا کسی بھی طرح کا واقعہ ہونے کی رپورٹ IAEA کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی تابکاری مواد شامل ہے۔ اول الذکر یعنی کہ پہلی بات یہ
کہ پاکستان اور انڈیا ایک معاہدے کے تحت شامل ہیں اور اس میں دونوں ممالک اپنی اپنی ایٹمی تنصیبات کی معلومات ایک دوسرے کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ کہیں پر بھی معطل نہیں ہوا ہے، نہ ہی پاکستان کی طرف سے اس کی معطلی کے بارے میں کہا گیا ہے، نہ ہی انڈیا نے اس کو معطل کیا ہے۔ جہاں تک حملوں کی خبروں کی بات ہے، اس میں کہیں پر سے بھی کوئی صداقت کا ایلیمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے، مزید چیزوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بہت اہم معلومات اور بہت اہم چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، یاد دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد